نیند آئے گی تو کوئی نہ کوئی جانور حملہ آور ہو جائے گا. عادت سے مجبور تھا. اے اللہ کے نبی میں نے ستو لے کے ستو کو پانی میں گھولا اور پھر اس ستو کے آٹے سے میں نے ایک چھوٹا سا پیر صاحب تیار کیا. پورا تیار کر کے اس کو رکھ کے ساوی چادر ڈال کے اب اس کے آگے ہاتھ باندھ دیے کہ ویکھ لا میں کتنا اوکھا ہویا تیرے واسطے, میں نے تیرے لیے کتنی محنت کی ہے, ٹھیک ہے اب اتنا میں نے تیرے ساتھ سلوک کیا, آگے تیری ڈیوٹی ہے کہ تو ساری رات کسی کو نزدیک نہ آنے دینا. اللہ کے لیے سوچئے کہ ہماری حالت یہی نہیں. کتنا بڑا ہی پیر ہو, کتنا بڑا ہی شیخ اور مرشد ہو, جب مر جاتا ہے اس کو غسل ہم دیتے ہیں, اس کو کفن ہم دیتے ہیں, اس کو استنجا ہم کرواتے ہیں, زندے کرواتے ہیں, اس کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں. وہ استنجے کے قابل نہیں, وہ غسل کے قابل نہیں, وہ کفن پہننے کے قابل نہیں, وہ قبرستان چل کر جانے کے قابل نہیں, وہ قبر میں اترنے کے قابل نہیں. یہ سارا کچھ کر کے زمین میں دفن کر کے اوپر چڑھ کے پھر کہتے ہیں ہن تک تیرے نال چنگی کی تھی, ہن اگے تو چنگی کریں. کہا میں صبح اٹھا, بڑے سکون سے سویا, میں نے جہاں اپنا اور سامان بانٹا اٹھایا تو میں نے اس کو بھی اٹھا لیا اور چل پڑا کہ آگے بھی جہاں ضرورت پڑی اس سے مدد مانگتا رہوں گا. آج رات تو اس نے بڑی اچھی کٹائی ہے. کہ اللہ کے نبی جب سورج چڑھا اور مجھے بھوک لگی, اب سوچا کھاؤں کیا. جو ستو لایا تھا گھول کر پینے کے لیے اس کا تو شاہ صاحب تیار ہو گئے ہیں, اس کے تو سید صاحب تیار کر لیے میں نے, اب میں کیا کھاؤں. یہ پیٹ بڑی شے ہے, یہ نہیں ٹکن دیندہ کسی نے. کہا سوچتا رہا, بچار کرتا رہا, تلاش کرتا رہا, جب کچھ نہ ملا اور تنگ آ گیا, اللہ کے نبی اس پیر صاحب کو میں نے اٹھایا, پانی میں ڈالا, گھول کے پی گیا. شرک کی یہ کیفیت, شرک کا یہ دورہ تھا اس دور میں, اس وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے. اللہ کے نبی کی دعوت کا مقصد کیا تھا؟ بھٹکی ہوئی مخلوق کو, جن کے رشتے اللہ عز و جل سے شرک کرنے کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے, ان رشتوں کو دوبارہ جوڑنا تھا. ان جھکی ہوئی گردنوں کو اٹھا کر انسانوں کے در سے اٹھا کر انسانوں کے رب کے سامنے جھکانا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے نکالتا ہوں اور بچاتا ہوں, تم دامن چھڑا کے دوبارہ گرتے ہو. یعنی میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوں, جو اس دعوت پہ آ جاتا ہے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے, اور جو اس دعوت کو ٹھوکر مار کے پھر شرک کرتا ہے وہ بھاگ کر خود جہنم میں گرتا ہے. آئیے اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کس چیز کی تھی. آپ نے سب سے پہلے کس چیز کی طرف دعوت دی, کس چیز کی طرف بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پچھلے سارے انبیاء نے؟ کیا انہوں نے نماز کے اوپر کوئی جماعت بنائی؟ کیا انہوں نے چلے کے اوپر کوئی جماعت بنائی؟ کیا انہوں نے ذکر اذکار کے موضوع پہ کوئی جماعت بنائی؟ کیا انہوں نے یتیموں, بیواؤں, مسکینوں, بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے کوئی جماعت بنائی؟ اس بنیاد پہ قوم کو اکٹھا کیا؟ کیا عربیت اور عجمیت کے نام پہ اکٹھا کیا؟ کس چیز پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں انقلاب کے بیج بوئے. آپ نے ان کو بنیادی دعوت یہی دی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کو مان لو, اللہ کی توحید کو تسلیم کر لو, فلاح پا جاؤ گے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. اللہ کے نبی کی پہلی دعوت, بنیادی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے. یہی سارے انبیاء کی دعوت, یہی اللہ کے حبیب کی دعوت. اس دعوت کو مکے والے ٹکراتے ہیں, آپ طائف کی بستی میں جاتے ہیں, طائف والوں کو دعوت دیتے ہیں, وہ پتھر مار مار کے آپ کو زخمی کر دیتے ہیں. اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کی وجہ سے احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں, آپ کا سر مبارک زخمی ہوتا ہے, آپ گڑھے میں گرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے رسول کے ماتھے کو پھاڑ ڈالا. نبی کو اس دعوت کی وجہ سے کہیں ایک کافر گلے میں کپڑا ڈال کے بل دیتا ہے, آپ کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں. ابو بکر دوڑتے ہوئے آتے ہیں, اس آدمی کو دھکا دے کے پیچھے کر کے کہتے ہیں اس شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ یہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. آپ کو بے بہا تکلیفیں آئی, کبھی راستے میں کانٹے گرائے گئے, کبھی آپ کو حالت سجدے میں اونٹ کی جیر کے نیچے دبایا گیا, کبھی ابو جہل پتھر اٹھا کر آپ کو مارنے کے لیے بھاگا. آپ نے یہ ساری مصیبتیں, ساری تکلیفیں برداشت کی, لیکن توحید کی دعوت سے اپنے دامن کو نہ چھڑا, اپنے آپ کو اس دعوت سے الگ نہیں کیا. تو یہ درس ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. ہم
جب بھی اپنی دعوت کا آغاز کریں لا الہ الا اللہ سے دعوت کا آغاز کریں، یاد رکھیے جس دعوت کی بنیاد لا الہ الا اللہ نہیں ہے، جس تحریک کی بنیاد لا الہ الا اللہ نہیں ہے، وہ تحریک باطل ہے، وہ تحریک گمراہ کن تحریک ہے جو اللہ کی توحید کو چھوڑ کر کسی اور مسئلے پہ پارٹی بازی کرے، جماعت سازی کرے، لوگوں کو اکٹھا کرے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد نہ ہو، وہ بنیاد کوئی اور ہو، وطن کی آزادی بنیاد ہو، جمہوریت بنیاد ہو، کسی اور پوائنٹ پہ اکٹھا ہو جائے، چلے کی بنیاد ہو، نماز کی بنیاد ہو، قربانی کی بنیاد ہو، زکوٰۃ کی بنیاد ہو، اگر لا الہ الا اللہ بنیاد نہیں ہے تو یہ تحریک اسلام کی تحریک نہیں ہے۔ مالک عز و جل اپنے رسول سے کہتا ہے، نبی بیان کیجئے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، لا الہ الا اللہ، توحید کی دعوت، توحید کی دعوت کی بنیاد پر اختلاف و افتراق، پیار و محبت، میں اس سے پیار کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ یہ موحد ہے۔ میری اس سے دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مشرک ہے۔ میں اس کو بیٹی کا رشتہ کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ یہ موحد ہے۔ میں اس کو بیٹی کا رشتہ نہیں دے رہا، کیوں؟ یہ مشرک ہے۔ میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، کیوں؟ یہ موحد ہے۔ میں اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ یہ مشرک ہے۔ بنیاد لا الہ الا اللہ، محبت لا الہ الا اللہ پر، نفرت لا الہ الا اللہ پر۔ هذه سبیلی، یہ محمد علیہ السلام کا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں نہ چلے کی طرح بلاؤں، نہ میں نماز کی طرح بلاؤں، میں نہ روزے کی طرح بلاؤں، سب سے پہلے میں اللہ کی توحید کی طرح بلاؤں۔ جو توحید کو مان لے پھر اگلی دعوت اس کے سامنے پیش کروں۔ حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کیا اور کہا، معاذ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کلمہ ٹھیک کر لو، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ کلمہ ٹھیک کر لو۔ میں کہتا ہوں ہاں یہی کہتے ہو کہ کلمہ ٹھیک کر لو، لیکن اس کلمے کا ترجمہ کسی کو بتاتے، اس کلمے کے تقاضے بیان کرتے، اس کلمے کے حقوق بیان کرتے، اس کلمے کی ڈیمانڈ بیان کرتے، یہ نہیں کرتے۔ بس لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے رسول اس کے رسول ہیں۔ یہ نہیں بیان کرتے کہ یہ کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر یہ گردن کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی، یہ زبان یا علی اور یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہیں لگا سکتی، اللہ کو چھوڑ کر پیروں کو غوث اعظم نہیں کہا جا سکتا، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اس کے مقابلے پر پارلیمنٹ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جمہوریت کے ذریعے اوپر آ کر قانون سازی کرے 2/3 اکثریت میں، جو چاہے شراب کو حلال کر دے، سود کو حلال کر دے، جو چاہے کرے۔ اور اگر ملک میں اسلام نافذ کرنے کی بات ہو تب بھی پارلیمنٹ کے 2/3 اکثریت سے شریعت بل کو پاس کروا کے لاؤ۔ 2/3 پارلیمنٹ کی اکثریت شریعت بل کو پاس کرے گی، یہ ملک کا قانون بنے گا۔ اور اگر یہ 2/3 اکثریت اس قانون کو پاس نہیں، فیل کر دے گی، تو قرآن بھی فیل ہو جائے گا اور ملک میں بطور قانون نافذ نہیں ہو سکے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر یہ عمل کیے، اس کا لا الہ الا اللہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے لا الہ الا اللہ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اس کی وہ روح مار دی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب، اس کے معانی بیان کیجئے، اس کی تشریح کیجئے۔ کتنے ہی موقع ہیں جس پر اس لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنا کر عامت الناس کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے۔ کبھی ملک بنانا ہو تو آواز لگتی ہے پاکستان کا مطلب کیا